کچھ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے پریشان رہنا اور پریشان ہونا سیکھتے ہیں. یہ جو اسٹریس ہے نا، یہ بھی اڈاپٹ بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب اس کا ایک ہمارے جو بیہیویئر پیٹرنز ہیں وہ ہمارے بچے آبزرو کرتے ہیں. کسی بھی کرائسس کو ہینڈل کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ آپ کو دیکھ کے وہ لرن کر رہا ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس وقت پینک کیسے کرنا ہے، اگر کوئی انپریڈکٹیبل سچویشن آ جائے تو اس وقت ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. وہ امی اور ابا سے دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس سچویشن میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو ایک بہت کہتے ہیں کہ بیڈ نیوز سنائی گئی اور وہ بڑے مطمئن اور ریلیکس تھے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا، اور وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ پینک نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا. اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو گڈ نیوز سنائی گئی اور انہوں نے پینک مچانا شروع کر دیا. انہیں کہا گیا بھائی آپ کو ایک بہت بڑی انعام ملنے والا ہے یا آفر آ گئی ہے یا کوئی بہت اچھی نیوز ان کو ملی، لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسٹریس میں آ گئے اور اس کے نتیجے میں بھی وہ اتنی زیادہ یعنی اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے. تو اپنے اوپر ذرا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے بچے کو یہ پتہ لگ رہا ہے نا کہ میری امی میری وجہ سے پریشان ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. مطلب انہیں یہ پتا ہو کہ میری امی کو میری فکر ہے، میری امی میرے بارے میں، مطلب میری امی کو مجھ سے بہت محبت ہے، ان کو فکر ہے میری، لیکن وہ میری وجہ سے پریشان رہتی ہیں، بہت ڈسٹرب رہتی ہیں. یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اور کبھی کبھی جب ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اس طرح کے جملے بھی بول رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تمہارا کیا بنے گا، تم کیا کرو گے، تمہارا آگے کیا ہوگا. بہت سے پیرنٹس نے ایسی باتیں کہی ہیں، تمہارا کہیں ایڈمیشن ہوگا، کیسے ہوگا تمہارا ایڈمیشن، تمہارا رزلٹ کیسے آئے گا، تم پاس کیسے ہوگے، تم تو پاس ہی نہیں ہوگے، تمہیں جاب کیسے ملے گی، تمہارا فیوچر کیا ہے، مجھے تو تمہارے فیوچر کے لیے بڑی پریشانی ہے. وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے بول کے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں مجھے تمہارے فیوچر کی پریشانی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا. بچوں سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو یہ کہا کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ تم ارن کیسے کرو گے. جب یہ پریشانی پیرنٹس سے بچے میں گئی ہے نا تو بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. وہ کیسے ارن کرے گا اسے بھی اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. تو جو اکنامک انسیکیورٹیز ہیں یا وریز ہیں وہ ہم اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کسی نے یہ بھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا تم سے شادی کون کرے گا، اس قسم کے جملے بہت سے والدین نے بول دیے، زبان سے بول دیا. نہیں کریں ایسا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی وریز آگے ٹرانسمٹ تو نہیں کر رہا اور میری وجہ سے میرا بچہ پریشان تو نہیں ہو رہا. آپ اس کو دیکھیے، خود بھی پریشان ہے اور اپنی وجہ سے بچے کو پریشان کر رہے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے بچے کے نا 2 ہفتے کے بعد ایگزام ہے اور اس کو کوئی پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا اور اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اچھا وہ بہت پریشان تھی، تو میں نے کہا اب آپ کیا کر رہی ہیں اس کے لیے. انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں، میں اس کو بہت ڈرا رہی ہوں، یہ ڈر ہی نہیں رہا، یہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ڈر گیا تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کیا ڈرنے سے پرابلم سالو ہو جائے گی؟ مطلب آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ اس کام کو کروانے کا طریقہ کار جو آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ میں اس کو ڈرا دوں اور یہ پریشان ہو جائے اور یہ بھی پینک میں آ جائے، اس طرح تو یہ اسٹڈی نہیں کر سکتا. اس کے پاس تو صرف 2 ہفتے بچے ہیں. 2 ہفتے میں اپنی پڑھائی کرنے کے لیے تو بہت ایک آپ کو بہت کانفیڈنس اور اسٹرانگ نروس چاہیے اور ایک اچھی پلاننگ چاہیے اور ایک اسرٹیو اور ایک ڈٹرمینیشن چاہیے. تو آپ تو اس کو دوسرے ہی راستے پہ لے کے جا رہی ہیں. آپ مطلب آپ نے تو انہوں نے کہا میں کیا کہوں. تو میں نے کہا آپ نے اس سے یہ کہا کہ ابھی بھی اتنا وقت ضرور ہے کہ تم تیاری کر لو. یعنی یہ آپ نے کبھی اس سے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کہا ہے. اچھا میری بچے سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے اب ایگزام میں؟ اس نے کہا 2 ہفتے ہیں.
تو میں نے ویسے ہی اس کو یہ کہا کہ تمہاری کچھ تو تھوڑی بہت اسٹڈی ہے، اور اب جو باقی ٹائم ہے اس میں تم 2 ہفتے میں اگر ایگزام پاس کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کرو، اور میرے خیال میں یہ اچیویبل ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، تم اتنے سمجھدار ہو اور تمہاری تھوڑی بہت تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس سبجیکٹ کے اوپر، تو تم ایک اٹیمپٹ تو کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم کر لو۔ تو اس بچے نے یہ کہا کہ مطلب اس بچے کا جو پرسپشن تھا وہ یہ تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو پرسپشن تھا نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا میں کچھ نہیں کر سکتا، یا یہ ٹائم انف نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے، یہ وہ پرسپشن ہے جو اما جان کی پریشانیوں سے اس کے اندر منتقل ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ وہ یہ جملہ بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ مانتی ہوں کہ ٹائم بہت سارا نکل گیا ہے اور اب بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن لیٹس لک ایٹ اٹ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا 2 ہفتے میں کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، آؤ ذرا اس پاسبلٹی کو ایکسپلور کریں، اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر ہم کریں۔ تو یہ ایک اس کے اندر تو یہ پاسبلٹی بالکل اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں نا، اس کو تو صرف ڈرایا جا رہا ہے، اور وہ ایک ہوپ لیسنس والی سچویشن میں چلا گیا۔